بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر طرح کے شر سے حفاظت میں رکھے اور برکت والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، آئیے آج پارہ نمبر 24 کا آغاز کرتے ہیں اور سورہ زمر کی آیت نمبر 42 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبضے میں کر لیتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرے ان کی روحیں نیند میں قبضے میں کر لیتا ہے۔ یعنی وہ سو رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی روح کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور جس کی موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس کی روح روک لیتے ہیں، اور باقی لوگوں کی روحیں جن کے مرنے کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہوتا واپس بھیج دیتے ہیں۔ اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، یہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی زندگی اور موت پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ زندگی اور موت دینا اللہ کا کام ہے، انسان اللہ کے ہاتھ میں بے بس اور مجبور ہے۔ اگر انسان اپنا سارا مال و دولت دے دے اور کہے کہ میری زندگی تھوڑی سی بڑھا دو یا میری موت تھوڑی سی آگے کر دو، تو ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے۔ وہ انسان بڑا ہی نادان ہے جو اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں جیسے کہ زندگی اور موت کی حقیقت کو نہ سمجھے اور اللہ سے غافل رہے، اللہ کو یاد ہی نہ کرے، اللہ کا تعارف اور پہچان ہی نہ حاصل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت ہی اللہ کی سچی محبت دل میں پیدا کرتی ہے۔ اور بچوں، لوگ اس لیے اللہ تعالیٰ سے غافل رہتے ہیں کیونکہ وہ قرآن و حدیث کو نہیں پڑھتے اور نہ ہی سمجھتے ہیں اور نہ ہی عمل کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کو نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو وہ کام ہی پتہ نہیں چلتے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور قیامت کے دن آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے قرآن و حدیث کو پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، آیت نمبر 42 سے ہمیں چند باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1، یہ پتہ چلتا ہے روح کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم حیوانی روح ہے اور اس کا نام روح حیوانی ہے، اور اس کا تعلق خون کی گردش سے ہوتا ہے۔ روح حیوانی نیند کی حالت میں جسم کے اندر موجود رہتی ہے۔ روح کی دوسری قسم ہمارے نفس سے بنی ہے، اس لیے اسے روح نفسانی بھی کہتے ہیں۔ روح نفسانی نیند اور خواب کی حالت میں جسم سے باہر نکل جاتی ہے، یعنی جسم کو چھوڑ کر سیر کرتی ہے، اوپر اڑتی پھرتی ہے۔ اور بچوں، جب ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ اس وقت مختلف واقعات دیکھتی پھرتی ہے۔ روح نفسانی جب بہت زیادہ شور شرابہ ہو رہا ہو، جیسے کوئی سویا ہوا ہو اور اسے زور سے پکارا جائے، تو روح نفسانی اپنے جسم میں فوراً واپس آ جاتی ہے۔ روح نفسانی کو اپنے جسم سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، کیونکہ یہ جسم ہی تو ہے جو اس کی ساری خواہشیں پوری کرتا ہے۔ پیارے بچوں، ان دونوں روحوں کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اچھا خواب دیکھنے پر جب کوئی انسان جاگتا ہے تو بہت خشاش بشاش ہوتا ہے، اور برا خواب دیکھتا ہے تو کئی دفعہ خواب میں ہی چیخنے چلانے لگتا ہے، اور جب اٹھ جاتا ہے تو اداس اور غمگین ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 42 سے دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ روح حیوانی کا تعلق صرف جسم سے ہوتا ہے، اور یہ روح انسان کے مرتے ہی ختم ہو جاتی ہے، یعنی صرف جسم سے تعلق ہوتا ہے اور انسان کے مرتے ہی یہ تعلق ختم ہو جاتا ہے اور جسم میت کہلاتا ہے۔ روح حیوانی یا روح نفسانی میں سے کسی ایک کا بھی اگر جسم سے تعلق ختم ہو جائے تو دوسری روح کا بھی جسم سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ آئیے بچوں، اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے ایک شخص خواب دیکھ رہا ہے اور اس کی روح کہیں سیر کر رہی ہے۔ اچانک اس شخص کو جو سو رہا تھا کوئی اسے قتل کر دیتا ہے، اب کیا ہوگا؟ پیارے بچوں، اب روح نفسانی جو سیر کر رہی تھی دوبارہ جسم میں نہیں آئے گی،
بلکہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے قبضے میں کر لیں گے۔ اب فرض کیجئے ایک اور شخص ہے جو سو رہا ہے اور خواب دیکھ رہا ہے، اس کی روح نفسانی سیر کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے روح نفسانی کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب بستر پر جو بندہ سو رہا ہے جس کی روح نفسانی تھی، اب وہ مر جائے گا، یعنی نہ کوئی حادثہ ہوا نہ وہ بیمار ہوا، لیکن وہ مر جائے گا۔ آیت نمبر 42 سے تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے اللہ تعالیٰ جس طرح موت کے وقت روح نفسانی کو قبضے میں کر لیتے ہیں، اسی طرح نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ روح نفسانی کو قبضے میں کر لیتے ہیں۔ نیند بھی بہت حد تک موت سے ملتی جلتی ہے، اسی لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد دعائیں لازمی پڑھا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، آپ نے بھی سوتے وقت کی دعا اور جاگنے کے بعد کی دعا لازمی یاد کرنی ہے اور روزانہ ان دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ جی پیارے بچوں، آئیے اب سورہ زمر کی آیت نمبر 53 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جی پیارے بچوں، یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے جو انسان کو مایوسی اور ڈپریشن سے نکالتی ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ کی رحمت اور بخشش کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے حوصلہ ہے جو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ میں شاید آگ میں ڈال دیا جاؤں گا۔ یہ آیت حوصلہ اور امید کا پیغام دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب انسانوں سے فرما رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر، کہ پر امید رہو۔ تم میں سے جنہوں نے کفر کیا یا گناہ کیے ہیں اور اس طرح سے اپنے اوپر ظلم یا زیادتی کی ہے، وہ میری رحمت سے بالکل مایوس نہ ہوں۔ جی بچوں، جب کوئی غیر مسلمان ہوتا ہے تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے نیا پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے گناہ کیسے معاف ہوں گے۔ جی بچوں، صغیرہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ وضو کرنے سے جڑ جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے، روزے رکھنے سے، صدقہ کرنے سے اور نیکی کے کام کرنے سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن بچوں، بڑے بڑے گناہ مثلاً قتل، زنا، چوری، شراب نوشی، ڈاکہ، جھوٹ، غیبت وغیرہ، ان کے لیے تو سچی توبہ کرنی ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سچی توبہ کیا ہوتی ہے۔ جی بچوں، اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا، اللہ تعالیٰ میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، یعنی پکا وعدہ کرنا، اور پھر اس گناہ کو اپنی زندگی میں دوبارہ کبھی نہ کرنا۔ یہ نہیں کہ گناہ کیا، توبہ توبہ کی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی۔ ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ ایسا کرنے سے پھر دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو مہر لگنے سے بچائے رکھے، آمین۔ جی بچوں، ایک بات یاد رکھیں، اگر لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کی چوری کر لی، کسی کے ساتھ جھوٹ بول لیا، کسی کی غیبت کر لی، کسی پر بہتان لگا دیا، تو بچوں جن کے ساتھ زیادتی کی ہے ان سے معافی مانگنی ہوگی۔ لیکن بچوں، اگر ہم ان سے یہ کہیں کہ ہم نے فلاں وقت پر تمہاری غیبت کی تھی یا جھوٹ بولا تھا، تو ایسا کر کے اگر لڑائی جھگڑا بڑھنے کا اندیشہ ہو تو معافی مانگنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے تو معافی مانگ لیں، لیکن اس سے گناہ کا ذکر نہ کریں، بلکہ یوں کہیں کہ اگر میں نے کبھی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ دوسرا کام یہ کرنا ہوگا کہ جن لوگوں کے ساتھ اس کی برائی کی تھی، اب ان کے ساتھ اس کی تعریف کرنی ہے، اور اب اس بندے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اسے تحفہ دے سکتے ہیں، اس کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی طرف سے صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہیں۔
اور اگر کسی کی غیبت کی ہے یا کوئی زیادتی کر چکے ہیں اور اب وہ بندہ اس دنیا میں نہیں ہے تو اب آپ اس کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں، مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ جی بچوں، ایک اور بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے بھی امید نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ سے بالکل بھی نہ ڈرے اور بے خوف ہو جائے کہ کچھ نہیں ہوتا، جو گناہ کرنا ہے کر لو، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ یعنی ایسی سوچ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کا ڈر بالکل ہی ختم ہو جائے، اور نہ ہی اللہ کا خوف ایسا ہونا چاہیے کہ وہ نیکیاں کر کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو اور وہ ہر وقت غمگین رہے۔ پیارے بچوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت گناہ گاروں کے لیے قرآن کی سب آیتوں سے زیادہ امید دلانے والی اور مایوسی سے نکالنے والی آیت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنا دے۔ پیارے بچوں، الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 24 آج مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی بار پارہ نمبر 25 پر بات ہوگی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔